زندگی تجھے جی ہی نہیں گزار رہے ہیں ہم. رائٹر نیم فاطمہ زڈی. ٹون 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 ٹون. مہران کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا. وہ خود شاور لینے واش روم میں گھسا ہوا تھا. عجلت میں نکلتے فون کو غصے سے دیکھا جو باجے کی طرح نان اسٹاپ بجے جا رہا تھا. انجان نمبر دیکھ کر اسے مزید تب چڑھی تھی. ہلو، کون ہے بھائی؟ صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے آپ شاید ناواقف ہیں. مہران کال اوکے کرتا اگلے کی سونے بغیر شروع ہو گیا تھا جب آگے سے کسی لڑکی کی آواز پر اس کی فل سپیڈ میں چلتی زبان کو بریک لگی تھی. السلام علیکم، آپ مہران افندی ہیں؟ رسوانی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی جس پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا. چونکتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر دیکھا. جی، میں مہران افندی ہی بات کر رہا ہوں. آپ کون ہیں محترمہ؟ فون واپس کان سے لگاتے بولا. میں منہا کی ٹیچر فائزہ بات کر رہی ہوں. میم فائزہ اپنا تعارف دیتے خاموش ہوئی. جی بولے، میں سن رہا ہوں. منہا ٹھیک ہے؟ خیریت؟ مہران اب کے الرٹ ہوا تھا. اس کے نمبر پر کبھی منہا کے اسکول سے کال نہیں آئی تھی. جب منہا گھر تھی تب بھی گھر کے فون پر آتی تھی. جب کبھی بھی آئی اور ہاسٹل جانے کے بعد تو ویسے بھی اب کوئی کال نہیں آئی تھی اسکول سے. مہران صاحب، منہا کا. فائزہ میم کہتے چپ ہو گئی. آنسو گولا سا تھا اٹکا گلے میں. کیا منہا کا؟ پلیز جلدی بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے. مہران نے ماتھا مسلتے پوچھا. منہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلیز آپ لوگ جلدی سٹی ہاسپٹل آ جائیں. فائزہ میم نے خود کو نارمل کرتے کہا. مہران پر تو گویا جیسے کسی نے بم گرا دیا ہو. ساکت سا فون کان سے لگائے کھڑا تھا. ہیلو، آپ سن رہے ہیں مہران افندی؟ فائزہ نے پھر سے پکارا. جی سن رہا ہوں. آپ کیسی ہے وہ؟ پوچھتے فوراً باہر کو بھاگا تھا. اس کے ایسے روم سے نکلنے پر اور اڑی رنگت دیکھ کر کچن میں جاتی پریشے بھی رکی تھی اور اشارے سے پوچھا کیا ہوا. وہ اس وقت ICU میں ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیں. فائزہ نے نم آواز میں کہا. اوکے، ہم آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں کہتے کال کاٹ دی. کیا ہوا مہران، سب ٹھیک ہے؟ پریشا نے فکر مندی سے مہران کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا جو سب سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا. اس کی جان سے عزیز بہن اس وقت زندگی اور موت میں جھیل رہی تھی. یہی بات اسے تڑپا رہی تھی. نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے. ابو کہاں ہے؟ مہران نے نفی میں سر ہلاتے پوچھا. اپنے روم میں ہے. پریشا نے ابھی کہا ہی تھا وہ بھاگتا ہوا روم میں گیا. ابو؟ مہران کی آواز کانپی تھی جس پر مریم بیگم اور احمد صاحب نے چونک کر اسے دیکھا. کیا ہو مہران؟ احمد صاحب بھی پریشانی سے اس کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. وہ منہا ابو. مہران ضبط کرنے کی کوشش میں بات ادھوری چھوڑتے خاموش ہو گیا. کیا منہا؟ مہران اب تم پھر وہی ضد کرنے آ گئے لگتا ہے. پھر سے اس سے بات کر کے آ رہے ہو تبھی ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو. مریم بیگم نے منہا کے نام پر سکون لیتے کہا. مہران جاؤ، میں نے منع کیا تھا نا. واپس یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا. اب احمد صاحب بھی سخت لہجے میں بولتے واپس بیڈ کی جانب چل دیے. ابو وہ بات نہیں ہے، مہران نے بے بسی سے کہا. تو کیا بات ہے بتاؤ. مریم بیگم نے بھی اب کے غصے سے بیٹے کو گھورا تھا. امی ابو، منہا اس وقت ICU میں ہے. مہران نے ضبط کرتے بھیگے لہجے میں کہا. کیا بکواس کر رہے ہو مہران؟ ہوش میں تو ہو. آج ہی تو تمہارے ابو نے کال کر کے معلوم کیا ہے اس کا آج آخری پیپر تھا. شام کو لینے جانا ہے. الحان نے اسے. اور تم منحوس بات کر کے ہمارا دل دہلا رہے ہو. مریم بیگم تو چپ تب ہی گئی اس کی بات پر. کیسے برداشت کرتی ہے اپنی جان سے پیاری بیٹی کے بارے میں ایسی بات؟ امی اس کی ٹیچر کی ہی مجھے کال آئی ہے. منہا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت ICU میں ہے. مہران نے تفصیل بتاتے کہا. مریم بیگم کی بلند آواز سن کر آمنہ اور زوبیہ بھی وہیں آ گئی. مہران کی اگلی بات سنتے سب جیسے سکتے میں آ گئے ہوں. کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ احمد صاحب سب سے پہلے ہوش میں آئے. سٹی ہاسپٹل، جلدی چلیں. مہران کہتا باہر کو بھاگا تھا. پیچھے ہی احمد صاحب اور مریم بیگم بھی عجلت میں نکلے. پریشا، الحان کو کال کر کے بتا دو اور اپنا اور آمنہ کا خیال رکھنا بیٹا. مریم بیگم نے جلدی جلدی چادر اوڑھتے پریشا کو ہدایت دی. جی امی، آپ اپنا خیال رکھنا، زیادہ پریشان مت ہونا. پریشا نے ماں کو بھیگی آواز میں سمجھاتے کہا. بس تم لوگ دعا کرو بہن کے لیے کہتے باہر نکل گئی جہاں احمد صاحب اور مہران ان کا انتظار کر رہے تھے. ان سب کے جاتے ہی آمنہ اور پریشا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. پریشا نے آنسو صاف کرتے الحان کو کال کر کے انفارم کیا اور سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی. یہی حال آمنہ کا تھا مگر ان دونوں کے برعکس زوبیہ پرسکون سی کندھے اچکاتی واپس اپنے روم میں چلی گئی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اس سب سے. ماہی اپنی حالت سیٹ کرتے روم سے نکلتی کچن میں آ گئی جہاں رضیہ پہلے سے موجود تھی. ماہی نے اسے دیکھ کر نظریں چراتے فریج سے پانی نکال کر پینے لگی. بیوی جی آپ ٹھیک ہیں؟ رضیہ نے بھی نظریں چراتے پوچھا. جی آپی، ایک لفظ جواب دیتی کرسی پر بیٹھ گئی اور گلاس لبوں سے لگا لیا. رضیہ نے بغور اس کا سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھی اور واپس کام میں لگ گئی. حدید ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سامنے ہی ماہی کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے. چلتا اس کے پاس آیا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا. رضیہ ناشتہ لاؤ جلدی سے. آواز میں سختی تھی. اس کی آواز پر ماہی نے گلاس ہونٹوں سے ہٹاتے اسے دیکھا. میں لاتی ہوں کہتے ماہی گلاس رکھتے کھڑی ہوئی.
جب حدید نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے واپس بٹھایا۔ تم سے کس نے کہا ہے اٹھنے کو؟ چپ چاپ بیٹھی رہو یہاں، اگر ہلی نہ تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ سر دھیمی آواز میں بولا۔ ماہی تو اس کے انداز پر کانپ ہی گئی تھی، پھر دوبارہ نہ سر اٹھایا نہ خود اٹھنے کی کوشش کی۔ رضیہ نے جلدی جلدی دونوں کا ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور خود چائے لینے چلی گئی۔ شروع کرو جلدی سے، حدید نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں کہا۔ ماہی نے خاموشی سے ناشتہ شروع کر دیا۔ ان کے ناشتہ مکمل کرنے تک رضیہ ماہی کی کافی لے آئی۔ ماہی نے خاموشی سے کافی کا کپ پکڑ لیا۔ حدید کی نظر اسی پر تھی جس سے وہ نروس ہونے لگی تھی۔ اب اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ روم میں، کہتے لمبے لمبے ٹک بھرتی روم میں چلا گیا۔ رضیہ نے مڑ کر ماہی کو دیکھا جو آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لے رہی تھی، جسے روم میں جانے کی ہمت پیدا کر رہی ہو۔ رضیہ کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ کیسی زندگی تھی اس کی بھی، کوئی ایک دن سکون کا نصیب نہیں تھا اس کو۔ ماہی کافی کا کپ ختم کرتی اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی روم میں داخل ہو گئی۔ رضیہ کی نظر نے روم کے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر بے بسی سے لب سی کر رہ گئی۔ ماہی نے ہلکی سی ناک کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ ظالم شخص کھڑا اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ آ جاؤ، نظر اٹھا کر اسے دیکھتے بولا۔ انداز بالکل سنجیدہ تھا۔ ماہی آہستہ سے روم میں آتی دروازہ بند کر کے اور چلتی ہوئی حدید کے سامنے آئی۔ جی شاہ جی، نظر جھکائے پوچھا۔ وہ سامنے پڑا ہے پیکٹ، اس میں سے صرف ایک چٹکی نکال کر لینی ہے۔ اوکے، زیادہ نہیں لینی، سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے چہرے کو دونوں انگلیوں سے اوپر اٹھاتے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ جی سائن، ماہی نے لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، چلو جاؤ، لو شاباش، میں چلتا ہوں۔ اوکے بائے کہتے دروازے کی جانب چل دیا۔ پھر رک کر پلٹ کے اسے دیکھا جو ابھی بھی وہیں سر جھکائے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے بالکل اس کے قریب آتے اسے پیچھے سے ہی اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حدید کے یوں اپنے ساتھ لگانے پر ماہی نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میری تم پر ہر وقت نظر رہے گی، اگر میرے کہے کے خلاف گئی تو جانتی ہو نا جانا میں کیا کروں گا؟ ماہی کے کان کے قریب جھکتے پوچھا۔ جی شاہ جی، ایسے ہی آنکھیں نیچے بولی۔ گڈ گرل کہتے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لیے ہلکے سے کاٹتے پلٹ کر روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ٹیبل پہ پڑے پیکٹ کی طرف بڑھ گئی۔ احمد صاحب، مریم بیگم اور مہران جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے ان کو آئی سی یو کے سامنے دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ تبھی مہران نے اپنا فون نکال کر اسی نمبر پر کال کی جس سے فائزہ نے اسے کال کی تھی۔ جیسے ہی بیل گئی سامنے بیٹھی ایک لڑکی نے فوراً کال اوکے کرتے فون کان سے لگایا۔ مہران ان کو ہی دیکھ رہا تھا جبکہ احمد صاحب اور مریم بیگم مہران کی جانب دیکھ رہے تھے جو وہیں رک گیا تھا۔ ہیلو جی مہران صاحب، فائزہ نے سرعت سے کال اوکے کرتے سوال کیا۔ میم ہم آ گئے ہیں، پیچھے دیکھیں، مہران نے اسے بتاتے کہا، جس پر فائزہ نے مڑ کر دیکھا جہاں ایک عورت دو مرد کھڑے تھے جن میں سے ایک جوان لڑکا کان سے فون لگائے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فائزہ نے سر کی جنبش سے اشارہ دیتے کال کٹ کی تو وہ تیز قدم چلتے ان کے پاس پہنچے۔ کہاں ہے منہا، کیسے ہوا یہ سب؟ بیٹا، مریم بیگم نے جاتے ہی فائزہ سے پوچھا۔ مہران کی نظر شانزے پہ پڑی جو بالکل ساکت بیٹھی آئی سی یو کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی یونیفارم پر ابھی بھی بلڈ کے نشان تھے۔ شانزے؟ فائزہ نے شانزے کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ جی میم، شانزے اپنے خیالوں سے چونکتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی جی کو بتاؤ بچے، منہا کے ایکسیڈنٹ کا، فائزہ نے نرم لہجے سے کہا۔ شانزے کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ ان کو بتانے لگی کیسے منہا سے باتیں کیے جا رہی تھی مگر اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ دو سیڑھیاں نیچے اتری شانزے کو کسی نے پیچھے سے پکارا۔ بس وہی ایک لمحہ تھا اور منہا لڑکھڑاتی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ شانزے کی ضبط کے باوجود آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ آنسو صاف کرتے پھر سے آئی سی یو کی طرف دیکھنے لگی۔ مریم بیگم بھی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مہران اور احمد صاحب ایک طرف سر جھکائے کھڑے تھے۔ فائزہ نے آگے بڑھ کر مریم بیگم کو حوصلہ دینے لگی۔ حوصلہ رکھیں آنٹی جی، کچھ نہیں ہوگا اسے واپس ہی آنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے ہماری دعائیں سے کچھ نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ۔ سب نے اس کی بات پر زیر لب انشاءاللہ کہا۔ ان کو آئے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے جب الحان دوڑتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ مہران، ابو کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ چہرہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دل کسی انہونی کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بھائی مہران بھائی کا سہارا ملتے ٹوٹ سا گیا اور الحان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ ایک بھرپور جوان مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مہران بس کیا ہو گیا ہے، اپنی ماں کو دیکھو، کیوں ایسے رو کر اسے بھی رلا رہے ہو؟ اپنے ساتھ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے الحان سے الگ کرتے کہا۔ ابو میں تو اسے ہمیشہ تنگ کرتا تھا، کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی، وہ پھر آج کیوں ہم سے خفا ہو کر منہ موڑ گئی ہے؟ اس سے کہیں اس کا مہران بھائی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ مہران نے روتے ہوئے بچوں کی طرح شکوہ کیا تھا۔
اپنے باپ سے جن کی اپنی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر ان کو مضبوط بننا تھا سب کے لیے، اگر وہ ٹوٹ جاتے تو سب بکھر جانا تھا۔ مہران کیا بکواس کی جا رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا میری گڑیا کو، کچھ بھی نہیں سمجھے؟ الحان نے داڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حدیث رات میں جب گھر آیا تو ماہی بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اس کے روم میں آنے پر لائٹ آن کرنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، ہنوز ویسی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ حدیث نے قریب جا کر اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے، تب اس نے مندی آنکھیں کھول کر حدیث کو دیکھا، جیسے وہ پہچاننے کی صحیح کر رہی ہو۔ اسے آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح نظر آ رہے تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حدیث کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر مدھم ہو گئی۔ حدیث بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جب اس نے پھر سے اپنی ہتھیلی ناک کے قریب کرنی چاہی، مگر اب جیسے سکت ختم ہو گئی تھی۔ اس میں ہاتھ واپس گود میں گر گیا، ہتھیلی پر پڑا پاؤڈر بھی ساتھ ہی بکھر گیا۔ بس میری جان، اور نہیں، بس اب میں آ گیا ہوں نا، بس اور نہیں لینی۔ حدیث نے اس کے دوسرے ہاتھ سے پیکٹ پکڑتے سائڈ پر رکھتے منع کیا۔ کیوں نہیں لینی؟ مجھے لینی ہے، بہت سکون ہے اس میں، تلخی سے مسکراتے بولی ماہی۔ میری جان، بس اٹھو، شاباش، فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ حدیث نے اسے کھڑے کرتے نرمی سے کہا۔ حدیث نے جیسے ہی اسے کھڑا کیا، گود میں گرا سارا پاؤڈر فرش پر بکھر گیا۔ یہ دو، دیکھیں، یہ بکھر گیا میری زندگی کی طرح۔ ماہی نے ہنستے نیچے گرا پاؤڈر دیکھتے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حدیث نے چپڑے بھینچے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کی حالت کا سوچتے مسکرا دیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، ماہی کو ہر چیز سے غافل رکھنا جس میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم سمیٹ لیں گے، ابھی چلو تم فریش ہو جاؤ۔ چلو شاباش، چھوڑے مما، کوئی بچی نہیں ہوں۔ تم واپس شوہر کو آپ کہتے ہیں تو تم نہیں، سمجھے؟ منہ پر بچوں کی طرح ہاتھ رکھے خود ہی کہتے اسے ڈانٹتے بولی ماہی کی حرکتوں سے حدیث کو ہنسی آنے لگی، مگر کنٹرول کرتے اسے کھینچ کر واش روم میں لے گیا، شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر شاور کے نیچے کھڑا رکھنے کے بعد اسے لیے روم میں آیا اور لائٹ بند کرتے اس کو چینج کروانے کے بعد ویسے ہی اپنے حصار میں لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ شاور لینے سے ماہی کے کچھ حواس کام کرنے لگے تھے، مگر ابھی بھی وہ حدیث کے حصار میں جھولتی وہاں تک آئی تھی، جیسے رضیہ نے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہاں بیٹھو ماہی، شاباش، اسے کرسی پر بٹھاتے بولی۔ ماہی کو اندازہ ہو گیا تھا حدیث کے آنے کا، مگر ڈرگس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ابھی ٹھیک سے حواس کام نہیں کرنے لگے تھے۔ حدیث نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، پھر خود کھانے لگا۔ حدیث نے ابھی چند ہی نوالے لیے تھے جب ماہی نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھا کر حدیث کے سر میں اڈیل دیا اور زور سے تالی مار کر ہنسنے لگی۔ ماہی کی حرکت پر جہاں رضیہ کا رنگ فک ہوا تھا، وہیں حدیث کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ماہی، حدیث زور سے دھاڑا تھا، مگر ماہی حواسوں میں ہوتی تو کوئی رسپانس دیتی۔ وہ مزے سے جھولتی اٹھی اور اب وہاں موجود رائتے کا باؤل اٹھا چکی تھی، جسے سمجھتے رضیہ نے بروقت تھاما تھا۔ بی بی جی چھوڑیں اسے، شاباش، ہوش کریں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ رضیہ نے ایک نظر غصے سے سرخ ہوتے حدیث کو دیکھا، پھر نشے میں جھولتی ماہی کو جو باؤل چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماہی چھوڑو، یہ کیا حرکت ہے؟ حدیث غصے میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتا چلایا، بی بی یہ کتنا چیختے ہیں، ان کو آپ کچھ سکھاتی کیوں نہیں؟ ماہی حدیث کے چلانے پر ناگواری سے بولی اور رضیہ کو جھٹکے سے اپنے آپ سے دور کرتی ان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر رائتے کا باؤل مکمل حدیث کی پلیٹ میں الٹ دیا، جو آدھا اچھل کر حدیث کے کپڑوں پر جا گرا تھا۔ اب کھاؤ تو تم مجھے بھی تو ڈال کر دیتے ہو نا، تو خود تو نہیں۔ حدیث تو جیسے سکتے میں آ گیا، صدمے سے منہ کھولے کبھی اپنے کپڑے دیکھتا تو کبھی ماہی کو جو اب جھولتی ڈائننگ ٹیبل کا کباڑا کر رہی تھی۔ حدیث کے تیور دیکھتے رضیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہی کو تھاما۔ بی بی جی بس بہت ہو گیا، اب چلیں روم میں چلتے ہیں، آپ کو سونا بھی ہوگا۔ رضیہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولی۔ نہیں مما، مجھے کھانا کھلانا ہے، انہوں نے بہت تو مجھے کھلایا تھا۔ ماہی زور سے نفی میں سر ہلاتے بولی۔ نہیں بی بی جی، انہوں نے کھا لیا ہے، اب بس کریں۔ اور آپ خود ہی کہتی ہیں نا رزق ضائع نہیں کرتے، اب آپ خود ضائع کرو گی، کتنی بری بات ہے نا۔ رضیہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتے بولی۔ اچھا یہ ضائع ہو رہا ہے؟ کیسے؟ ماہی بالکل بچوں کی طرح ایکسپریشن دیتے پوچھنے لگی۔ رضیہ کی آخری بات کا ماہی پر آخرکار اثر ہو ہی گیا تھا، تبھی اس کے ساتھ چلتی پوچھنے لگی۔ جی بالکل، یہ ضائع ہو رہا ہے، پھر اللہ پاک بھی ناراض ہوں گے۔ ماہی سے اب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ رضیہ اسے روم میں لے جا کر بیڈ پر بٹھاتے بولی۔ اوکے، اب میں نہیں کروں گی۔
بچوں کی طرح بولتے بیڈ پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھتی بولی، شاباش آپ بیٹھو میں آتی ہوں ٹھیک ہے؟ رضیہ کہتے کچن میں آئی جہاں حدید ابھی تک صدمے سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رضیہ کو اس کی حالت پر ہنسی تو بہت آئی مگر ضبط کرتے کام سمیٹنے لگی۔ رضیہ کے آنے پر حدید بھی وہاں سے واک آؤٹ کرتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے رضیہ ماہی کی خیر و عافیت کی دعا کرتے بکھرا سامان اٹھانے لگی۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے جب آئی سی یو میں ہلچل ہوئی۔ تمام ڈاکٹرز آئی سی یو کی طرف دوڑتے آئے تھے جہاں منہا کی ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا وجود جھٹکے کھانے لگا تھا، سانس ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا یوں جلدی میں آئی سی یو میں جانے پر سب پریشان ہو گئے تھے۔ ایک نرس باہر نکلی تو پریشا نے جلدی سے اس سے پوچھا، سسٹر سب ٹھیک ہے نا؟ منہا ٹھیک ہے؟ پریشانی چہرے سے صاف آیا تھی۔ پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ نرس بتاتے عجلت میں آگے بڑھ گئی۔ وہاں موجود سب سن سے ہو گئے۔ مریم بیگم تو بالکل ڈھہ سی گئی تھیں۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر فوراً ان کو سنبھالا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو احمد صاحب جلدی سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر میری بچی کیسی ہے اب؟ شی از آؤٹ آف ڈینجرس، ڈاکٹر نے مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس سے سب کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں مگر خاص احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ نہ تو زیادہ اسٹریس لیں نہ زیادہ بات کریں۔ ابھی ڈاکٹر ہدایت دیتے وہاں سے چلے گئے۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا تو احمد صاحب بھی مسجد چلے گئے۔ مریم بیگم نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور نفل ادا کرنے لگی۔ آمنہ اور پریشے وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ اب بھی ایک بات کہوں؟ آمنہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ بولو، پریشا اپنی سوچیں جھٹکتی بولی۔ زوبیہ بھابھی بہت بے حس ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے منہا کی۔ آمنہ نے دل گرفتگی سے کہا، چھوڑو ان کو، منہا کے سامنے یہ سب ذکر مت کرنا۔ ڈاکٹر کی بات سنی نا، زیادہ اسٹریس اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کو منہا سے اپنے مطلب تک سروکار تھا۔ وہ مرے جیے کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ پریشا نے آمنہ کو سمجھاتے آخر میں تلخی سے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کیسی ہیں؟ آتے ہی ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ آمنہ نے نخوت سے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، چلو ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ اذان کی آواز سنتے پریشا اٹھتے بولی۔ دونوں وضو کرنے چل دیں۔ ماہی جب جیسے ہی جاگی اس نے خود کو باندھے محسوس کیا۔ آنکھوں پر بھی پٹی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، بولنا چاہا تو آواز بھی نہیں نکلی۔ یہ ساری صورتحال پل میں اسے سمجھ آئی تھی۔ اسے اچھے سے یاد آیا تھا کل جب وہ ڈرگز لینے بیڈ پر بیٹھی تھی پھر کیا ہوا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہیں آیا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وائی پی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے کان کے قریب حدید کی آواز گونجی۔ ماہی کانپ سی گئی اس کی آواز پر۔ حدید نے جھٹکے سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کھینچی۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا۔ ماہی نے پل میں وہ آنکھیں بند کی تھیں۔ اب حدید کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے گردن کا سفر کر رہے تھے۔ بالکل اچانک حدید نے ماہی کی گردن اپنی آہنی گرفت میں دبوچی تھی۔ تم نے کیا سوچ کر اتنی ڈرگز لی تھی کہ تمہیں کسی کا ہوش نہیں رہا؟ یہ تک معلوم نہیں ہوا تم کس کے سامنے کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ بولو، حدید غصے سے بلند آواز میں بولا۔ گردن پر دباؤ پڑتے ماہی کو اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ منہ بندھا ہونے سے اسے سانس لینے میں مزید دشواری ہو رہی تھی۔ حدید نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا تو جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے ہوتے منہ سے پٹی ہٹائی۔ سانس بحال ہونے پر ماہی کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ کھانستے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا جو اب پورے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ حدید نے پاس پڑی پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے اس کا چہرہ پکڑ کر گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ماہی بھی بغیر مذمت کے پینے لگی۔ باقی کا بچا پانی حدید نے زور سے ماہی کے چہرے پر ڈال دیا۔ ماہی بی بی، اب تمہاری عقل ٹھکانے کرتا ہوں، ایسے کہ تم نشے میں بھی مجھ سے الجھنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ آج سے تم سارے گھر کا کام خود کرو گی اور ڈرگز بھی لو گی، اور نہ کرنے کی صورت میں سزا ملے گی۔ حدید نے شفقت سے کہا، سائیں پلیز ماما مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ماما، میں کچھ بھی یاد نہیں، پلیز ماما معاف کر دیں۔ ماہی نے خوف سے کانپتے لڑکھڑاتے لہجے میں بات پوری کی۔ نہ جانا، اب تو دماغ سیٹ ہو کر رہے گا تمہارا، سمجھی؟ کہتے اس کے ہاتھ کھولے، پھر پیکٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لو اسے، حکم صادر کرتے بولا۔ ماہی نے نہ سمجھی سے حدید کو دیکھا۔ مگر سائیں سے کام کیسے کروں گی؟ ماہی نے خشک گلا تر کرتے پوچھا۔ ہاں جانا، ایسے ہی کرو گی اب تاکہ تم نشے میں بھی نہ بھولو۔ کچھ کہتے پیکٹ سے چٹکی بھر ڈرگز نکالی اور ہاتھ پر رکھ کر ماہی کے قریب کی، جسے ماہی نے آنکھیں بند کر کے خاموشی سے اپنی سانسوں سے اندر اتار لیا۔
اس کی فرما برداری دیکھ کر حدید کھل کر مسکرایا۔ چلو اب اٹھو اور ناشتہ بناؤ چل کر، حدید کہتے خود باہر نکل گیا۔ حدید نے اسے صرف اتنی ڈرگس دی تھی کہ وہ ہوش بھی نہ کھوئے اور حواسوں میں رہے بھی نہ۔ ماہی کی حالت تھی کہ وہ انکار کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سمجھ سب آ رہا تھا مگر جیسے ماہی کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا ہو۔ حدید نے کچن میں جا کر کام کرتی رضیہ کو روک دیا اور ماہی کو آواز لگائی۔ ماہی غائب دماغی سے چلتی کچن میں آئی۔ چلو مسز حدید شروع ہو جاؤ، کہتے حدید ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھ گیا۔ رضیہ اسے پکڑ کر چولہے کے قریب کرو، حدید نے وہیں بیٹھے رضیہ کو حکم دیا۔ رضیہ کو ماہی کی حالت پر ترس آتا تھا مگر اب اس نے بھی خود کو پتھر بنا لیا تھا۔ 4 گھنٹوں کی محنت کے بعد ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ لوگ ہیں؟ سینئر ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، ہم ہیں منہا کے ساتھ۔ اب وہ کیسی ہے پلیز بتائیں، مہران نے جلدی سے قریب جاتے پوچھا۔ دیکھیں ہم آپ کو اندھیرے میں بالکل نہیں رکھیں گے، پیشنٹ کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے جس سے کافی بلڈ بھی ضائع ہو چکا ہے، ہم نے اپنے طور پر کوشش کر لی ہے، آگے اب خدا بہتر کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر بولیں، مہران ڈاکٹر کی بات کاٹتے بولا۔ وہ ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی، ان 24 گھنٹوں میں اگر ان کو ہوش آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یا تو وہ کوما میں چلی جائیں گی یا پھر ڈیتھ۔ اگر وہ کوما میں بھی چلی جائیں تو پھر ان کی میموری لاس ہونے کا خطرہ بھی بہت ہوگا۔ آپ سب دعا کریں، دوا ہم نے کر دی ہے، دعا آپ لوگ کریں، بیسٹ آف لک، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتا چلا گیا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ اب سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر شانزی اٹھی اور بھاگتے ہوئے لان میں چلی گئی۔ منہا کی کئی باتیں اس کے دماغ میں اٹک سی گئی تھیں جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ مہران بھی اٹھ کر مسجد چلا گیا۔ اب وہاں بس مریم بیگم، احمد صاحب اور فائزہ تھی۔ جب فائزہ کا فون رنگ ہوا، اس کے گھر سے کال تھی، اس کو آنے کا کہتی وہ مریم بیگم کے پاس آئی۔ معذرت آنٹی، مجھے اب جانا ہوگا، گھر سے کالز آ رہی ہیں، شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں بچے، آپ جاؤ گھر، ہم ہیں یہاں، آپ بے فکر ہو کر جاؤ۔ احمد صاحب نے مریم بیگم کو ہنوز خاموش دیکھا تو بولے، شکریہ انکل جی، چلتی ہوں، آپ سب اپنا خیال رکھنا، کہتی باہر شانزی کے پاس آ گئی۔ شانزی چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گی۔ شانزی کو لان میں گمسم بیٹھے پایا تو بولی، نہیں میم آپ جاؤ، میں منہا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ شانزی زندی لہجے میں بولی۔ شانزی بچے سمجھنے کی کوشش کرو، ہاسٹل نہیں جاؤ گی تو گارڈن کمپلینٹ کر دے گی تمہارے گھر، اور پھر تم جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اٹھو شاباش، چلو کل پھر آ جانا، ابھی چلو، فائزہ نے اسے سمجھاتے کہا۔ شانزی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے فائزہ میم کے ساتھ چل دی۔ احمد صاحب نے جب مریم بیگم کی حالت خراب ہوتے دیکھی تو گھر پر کال کر کے پریشہ اور آمنہ کو بلوا لیا۔ وہ جانتے تھے ابھی وہ 2 ہی تھیں جو ان کو سنبھال سکتی تھیں۔ الہان کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ سب معلوم ہونے پر بھی وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ الہان ان کو چھوڑتا پھر سے مسجد چلا گیا۔ پریشہ اور آمنہ بھی ماں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ بہن کی تکلیف پر ان کا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ سب کے لبوں پر بس اس کی سلامتی کی دعا تھی۔ حدید روم میں آیا تو ماہی بیڈ پر آڑے تیرچھے انداز میں پڑی تھی۔ اس پر بھرپور غصے بھری نظر ڈالتا واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے آیا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی پڑی تھی جب آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آیا۔ لمبے بال اب کیچر سے نکلتے بکھرے ہوئے تھے جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ حدید نے ٹرانس کی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر بال سائڈ پہ کیے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، بالکل بچوں کی طرح، ہاتھ گال کے نیچے رکھے لیٹی ہوئی تھی، دراز بلکہ نم سی تھی جیسے روئی ہو۔ حدید نے جھک کر نرمی سے اس کی آنکھ پر ہونٹ رکھے، مگر جب کھانے والا منظر یاد آیا تو جھٹکے سے دور ہوا، بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا، مگر وہ ہوش میں کب تھی جو اٹھتی۔ حدید کی نظر اس کے ہاتھ میں پڑے پیکٹ پر گئی تو پل میں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ مطلب اس نے پھر سے لی ہے؟ اوہ گاڈ ڈیم اٹ، یہ پاگل ہے، بیوقوف، مجھے کچھ کرنا ہوگا جو یہ نشے کی حالت میں بھی مجھ سے ڈرے تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ خود سے بڑبڑاتے اب اسے بیڈ پر ہی چھوڑے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ یہ سب الٹ ہو رہا ہے، میں اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہوں مگر یہ تو نشے میں میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ نو نیور، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ حدید خود سے ہی الجھتے آگے کا سوچ رہا تھا جب اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، جس پر مسکراتے پلٹ کر ماہی کو دیکھا جو اپنے آنے والے وقت سے بے خبر پڑی تھی۔ حدید اب چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے اٹھائے روم سے باہر نکلا۔ کچن صاف کر کے بند کرتی رضیہ کی نظر حدید پر گئی، پھر اس سے ہوتی اس کی باہوں میں جھولتی ماہی پر۔ رضیہ نے خوف سے حدید کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا،
کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی۔ صاحب جی، یہ آپ بی بی جی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ رضیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہیں حدید اس پر ہی نہ چڑھ دوڑے۔ تم جاؤ، میں اسے ذرا ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، کہتے باہر کی جانب جانے لگا۔ جب رضیہ کی بات پر پلٹا، میں بھی ساتھ چلوں؟ بی بی جی کو ضرورت ہوگی وہاں میری؟ نہیں، ماہی کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور تم دور رہو اس معاملے سے، سمجھی؟ یاد رکھو، جب میں اپنی بیوی کو نہیں بخشتا تو تم کیا ہو؟ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ حدید نے غصے سے گراتے کہا۔ جی صاحب جی، میں تو بس بی بی جی کا خیال کر کے کہہ رہی تھی، رضیہ نے خوفزدہ ہوتے کہا۔ ہم جاؤ، اب شکل گم کرو اپنی، حدید نے سر جھٹکتے کہا۔ رضیہ تیر کی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اس کے جاتے ہی حدید ماہی کو لیے اسٹور روم میں داخل ہو گیا۔ وہاں پڑی کرسی پر ماہی کو بٹھایا اور ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آنکھوں اور منہ پر بھی پٹی باندھ دی۔ مقصد ماہی کو خوفزدہ کرنا تھا۔ ماہی کو باندھ کر ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالتے مسکراتے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا اور خود روم میں جا کر لیٹ گیا۔ اسے اب بس صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان عزیز تھی، تبھی اپنے ضمیر کو مار کر بے حس بن گئی۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر ماہی کو زور سے پکڑ کر چولہے کے قریب کیا۔ اب اسے سارا ناشتہ بنواؤ، حدید نے اگلا حکم صادر کیا۔ رضیہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ صاحب جی، یہ کیسے ناشتہ بنائیں گی جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی؟ رضیہ حیران سی بولی۔ تم بتاؤ اسے، وہ کرے گی، آج سے یہ تمہارے انڈر ہے، اسے ڈرگز دینا اور کام کروانا تمہاری ذمہ داری، اوکے؟ حدید کہتے خود اٹھ کر روم میں چل دیا۔ اور ہاں، ناشتہ صرف اسی کے لیے بنوانا، میرا تم خود بنانا، اوکے؟ دوسری بات، میری نظر رہے گی تم دونوں پر، اسے ڈرگز کا عادی کرنا تمہاری ذمہ داری، یہ رہا تمہارا پہلا انعام۔ پیسوں کی ایک موٹی رقم ٹیبل پر رکھتے بولتا باہر نکل گیا۔ پیسہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کی انسانیت ختم کر دیتا ہے، وہی سب اب رضیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی بھی نیت پیسے کو دیکھ کر بدل گئی تھی اور انسانیت کہیں دور جا سوئی تھی۔ چلو جی چھوٹی سی بی بی جی، شروع ہو جاؤ، رضیہ شاہانہ انداز میں مسکرا کر بولی اور پیسے اٹھا کر دوپٹے سے باندھ دیے۔ ماہی کو سمجھ سب آ رہی تھی مگر بے بس تھی۔ رضیہ کو بدلتے دیکھ کر اسے اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آیا تھا۔ اسے رضیہ کھڑی اس پر حکم چلاتے ناشتہ بنوا رہی تھی، ساتھ ساتھ حدید کا ناشتہ خود تیار کر رہی تھی۔ جب ناشتہ بن گیا تو ماہی کو پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا، جو دھندلائی آنکھوں سے رضیہ کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ حدید نے آ کر جیسے ہی کرسی سنبھالی، رضیہ نے جلدی ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ رضیہ، ٹھنڈا پانی لاؤ۔ حدید کے حکم پر رضیہ جلدی سے پانی لے آئی، جیسے حدید نے جھٹکے سے ماہی کے اوپر انڈیل دیا۔ ٹھنڈے یک پانی سے جو ہلکا سا نشہ تھا ماہی کا، وہ ایک دم سے اڑا تھا۔ ماہی ٹھنڈا پانی پڑنے پر کانپ اٹھی تھی۔ ہوش آیا میری جان کو؟ حدید نے مسکراتے پوچھا۔ چلو اب یہ اپنا بنا ناشتہ کرو، حدید کہہ کر اپنے ناشتے پر جھک گیا۔ ماہی نے خاموشی سے جیسے تیسے کر کے ناشتہ مکمل کیا۔ وہ ناشتہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے کھایا جاتا، مگر ماہی کو کھانا ہی تھا، سو اس نے کھا لیا۔ حدید نے ایک نظر مسکراتی نظر ماہی پر ڈالتا تھا۔ رضیہ، وہ سلاخ لے کر آؤ جو تمہیں گرم کرنے کو دی تھی، حدید نے ناشتہ ختم کرتے کہا۔ گرم سلاخ کے نام پر ماہی کی روح فنا ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر حدید کے پاؤں پکڑ لیے۔ سائیں، پاپا پلیز ایک بار، ماما معاف کر دیں، خدا کے لیے پاپا پلیز، شاہ جی۔ ماہی بری طرح کانپتے رہن کی بھیک مانگ رہی تھی اس جلاد انسان سے۔ حدید نے اسے ایسے منتیں کرتے دیکھا تو کھل کر مسکرایا۔ اوکے، یہ آخری وارننگ ہے مسز حدید شاہ، اس کے بعد میں موقع نہیں دوں گا، آئندہ نشے میں بھی اوقات مت بھولنا اپنی، سمجھی؟ کہتے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑی کرتے سرد لہجے میں بولا۔ جی شاہ جی، آئندہ نہیں ہوگی غلطی۔ گڈ۔ رضیہ، میری جان کی سزا ختم کر دی، میں سمجھ گئی، نہ کہتے پلٹ کر رضیہ کو دیکھا۔ جی صاحب جی، رضیہ جلدی سے بولی، مگر ماہی ڈارلنگ، اب سے رضیہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہے گی، جب کبھی غلطی کی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اوکے؟ جی شاہ جی، نظر جھکائے کانپتے جواب دیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں اور تم بھی جاؤ، جا کر لو، اور رضیہ نظر رکھنا، زیادہ نہ لے، اور خیال رکھنا میری جان کا، کہتے چلا گیا۔ مینہا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں بازو پر پلستر چڑھا ہوا تھا، پاؤں میں فریکچر آیا تھا ذرا سا، مگر بازو ٹوٹ گئی تھی۔ الحان سب کے لیے ناشتہ لینے گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں زوبیہ بھی آ چکی تھی، جو بیزار سی ایک طرف بیٹھی تھی، وقتاً فوقتاً مینہا پر نظر ڈال لیتی، جس کی سرخ سفید رنگت میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ زوبیہ، یہ لو چائے۔ الحان زوبیہ کو چائے دیتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔
کتنی کمزور ہو گئی منہا، زوبیہ نے لہجے کو ممکن حد تک دکھی بناتے کہا۔ بلڈ بہت ضائع ہو گیا تھا، اس لیے 2 بوتلیں لگی ہیں بلڈ کی، الہان نے تفصیل بتاتے جواب دیا۔ یہ سب ہاسٹل بھیجنے کا نتیجہ ہے، نہ بھیجتے تو یہ حالت نہ ہوتی معصوم کی، زوبیہ نے دکھی سا چہرہ کرتے کہا۔ زوبیہ پلیز ابھی اس ٹاپک کو بند رہنے دو، میں پہلے ہی پریشان ہوں، الہان نے زوبیہ کو کوئی تیسری بار وہی بات دہرانے پر اکتا کر کہا۔ اچھا نہیں کرتی، غصہ تو مت ہو پلیز، زوبیہ نے فوراً پینترا بدلتے کہا۔ نہیں یار، غصہ نہیں ہو رہا، بس پریشان ہوں، الہان نے زوبیہ کو ساتھ لگاتے کہا۔ اچھا آپ مائنڈ نہ کریں تو میں گھر چلی جاؤں، میری طبیعت بھی تو کچھ ٹھیک نہیں، زوبیہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ جب سے زوبیہ پریگننٹ ہوئی تھی، الہان اس کے معاملے میں اور حساس ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں، میں اس لیے یہاں لایا تھا تمہیں، تم اکیلی تھی گھر چلو، اب ویسے بھی جلدی ہی منہا کو گھر لے کر آنا ہے تو تم یہاں اتنی دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، الہان کہتے کھڑا ہوا، پھر مریم بیگم کو بتا کر زوبیہ کو لیے گھر چلا گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں بدلتے جا رہے تھے، منہا کو ڈسچارج ہو کر گھر آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ سر کی پٹی تو کھل گئی تھی مگر تکلیف نہیں گئی تھی، جب درد ہوتا منہا درد سے تڑپ اٹھتی، تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی، تب ایسے مریم بیگم، آمنہ، پریشے، مہران سب مل کر اسے سنبھالتے۔ مریم بیگم بیٹی کی حالت پر تڑپتی رہتی تھیں، شروع میں تو احمد صاحب منہا کو دیکھنے روم میں آتے، مگر جب ان کی برداشت سے باہر ہوا تو انہوں نے آنا ہی بند کر دیا۔ الہان بھی شروع میں بہت آتا، پھر آہستہ آہستہ اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہو گیا، آتا کھڑے کھڑے پوچھ کر چلا جاتا، اس کا سارا دن آفس میں گزرتا اور باقی کا دن زوبیہ کے ساتھ گزر جاتا۔ ایسے میں بس وہ 4 لوگ تھے جو منہا کو سنبھال رہے تھے، کئی بار درد سے تڑپتے وہ چیختے چلانے لگتی، تب اسے اپنا بھی ہوش نہ رہتا، جس سے زوبیہ کو موقع مل جاتا تھا الہان کو منہا سے دور کرنے کا۔ آج بھی معمول کے مطابق منہا کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی تھی، جس سے وہ تڑپتی چیخنے چلانے لگی۔ رات کا وقت ہونے سے سبھی اٹھ گئے تھے، منہا بار بار اپنے بال نوچ رہی تھی تو کبھی تکیے پر سر مارنے لگتی۔ مہران نے بہت مشکل سے اس کے ہاتھ سے اس کے بال نکالے اور بیڈ سے پن کر دیا، دوسرے ہاتھ پر پلستر ہونے کی وجہ سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے الہان، ایک تو میری ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے یہ روز کا تماشا، میرا سر درد سے پھٹنے لگ گیا ہے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، زوبیہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں دیکھتا ہوں اسے، الہان کہتے کمرے سے نکل کر منہا کی طرف آیا۔ روم میں داخل ہوتے اس کی نظر مہران پر پڑی جو منہا کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، رب سے حلیے میں تھا۔ وہ پاس ہی مریم بیگم، آمنہ، پریشے بھی کھڑی تھی، پریشے بار بار اس کا سر پکڑ رہی تھی، کبھی دبانے لگ جاتی، کسی طرح بہن کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے، خود نہیں تو کم سے کم ہمیں تو سونے دے دیا کریں، الہان نے منہا کی حالت نظر انداز کرتے کہا۔ تو سو جاؤ، تمہیں کس نے روکا ہے، مریم بیگم نے آنسو صاف کرتے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تماشا بند ہوگا تو کوئی سکون سے سوئے گا، الہان نے بھی دو بدو جواب دیا۔ بھائی پلیز اگر آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں آ کر ہمیں مزید پریشان مت کریں، مہران غصے سے اٹھتے کہا۔ بکواس بند کرو، یہ بات کیسے کر رہے ہو تم بات کیسے کر رہے ہو مجھ سے، بڑا ہوں تم سے، تمیز سے رہو سمجھے، الہان کو تو اس کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے، بھڑک کر بولا۔ الہان بس جاؤ یہاں سے، ہمیں اور پریشان مت کرو، مہربانی کرو، مریم بیگم نے مہران کو منہ کھولتے دیکھ کر الہان کو گھرکا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اس سے پہلے الہان کچھ اور بولتا پیچھے سے احمد صاحب کی سنجیدہ آواز آئی۔ سب نے پلٹ کر ان کو دیکھا۔ ابو آپ جاگ رہے ہیں ابھی تک، آمنہ نے احمد صاحب کو دیکھتے پوچھا۔ جس باپ کی اولاد اتنی تکلیف میں ہو اسے کیسے نیند آ سکتی ہے، احمد صاحب نے نم آواز میں کہا۔ ان کی بات پر جہاں سب دکھی ہوئے وہیں الہان شرمندہ ہوتا اپنے روم میں چلا گیا۔ مہران اور احمد صاحب نے مل کر منہا کو انجیکشن دے دیا تھا، جس سے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی گئی۔ جب وہ پرسکون ہوئی تو پھر سب آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مریم بیگم اور احمد صاحب کے علاوہ وہ وہیں منہا کے تکیے پر ٹک گئے۔ مریم بیگم کی تو بس اب ہر رات ایسے ہی گزرتی تھی، آج کی رات میں احمد صاحب بھی ان کا ساتھ دینے کو وہیں بیٹھے رہے اور رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی۔ احمد صاحب نے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا منہا کے علاج کے لیے، اسی دوران خود احمد صاحب بھی بیمار رہنے لگے، فیکٹری مکمل الہان کے کنٹرول میں چلی گئی، مہران کو بھی جاب مل گئی تھی، وہ بھی مصروف ہو گیا تھا اپنی لائف میں۔ دن پر دن گزرتے گئے، جہاں منہا صحت یاب ہوتی جا رہی تھی وہیں احمد صاحب کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ زوبیہ نے آہستہ آہستہ الہان کو سب سے دور کر دیا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی تھی، اس نے ایک بار بھی منہا کی خیریت معلوم نہیں کی تھی، نہ ہی خالہ جانی نے
آتی اپنی بیٹی دماد سے مل کر چلی جاتی۔ مینہا اب چلنے پھرنے لگی تھی مگر بازو ابھی بھی درد کرتی تھی۔ پھر بھی وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ زوبیہ کی رات سے طبیعت خراب تھی۔ الہان فیکٹری کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ پریچی اور آمنہ بازار گئی ہوئی تھیں۔ گھر پر صرف مینہا تھی اور مریم بیگم یا احمد صاحب تھے۔ جب مینہا کچن میں جا رہی تھی جب اس نے زوبیہ کو گرتے دیکھا، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، مینہا نے جلدی سے اسے تھام لیا، جبکہ اس سے اپنا آپ مشکل سے سنبھل رہا تھا، مگر وہ ہمت کرتی زوبیہ کو لا کر صوفے پر بٹھایا۔ امی جی، مینہا جلدی سے مریم بیگم کے روم میں گئی۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک؟ کہیں پین ہو رہی ہے کیا؟ مینہا کے مرجھائے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے بولی۔ نہیں امی جی، وہ بھابھی۔ مینہا بات ادھوری چھوڑتے خاموش ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے ماں کو دیکھا، پھر احمد صاحب کو، کہیں اتنے عرصے بعد پھر نہ ناراض ہو جائیں اس کی ہمدردی دیکھ کر۔ کیا بھابھی؟ مینہا بولو بیٹا۔ احمد صاحب نے اسے ڈرتے دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ ابو جی، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ان کو میں باہر صوفے پر بٹھا کر آئی ہوں، مینہا نے حوصلہ ملتے جلدی سے بتایا۔ اسے تم لے کر آئی ہو باہر؟ حد ہے مینہا، اپنی حالت دیکھی ہے؟ تم مجھے بتا دیتی، اگر خود گر جاتی تو تمہارے تو پہلے ہی زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ مریم بیگم خفا ہوتے بولی۔ نہیں امی جی، وہ دروازے میں گرنے لگی تھیں تو میں نے بس ہلکا سا سہارا دیا تھا۔ مینہا نے ان کے برہم انداز کو دیکھتے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، مریم بیگم کہتی باہر کو چل دی۔ مینہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ بیٹا۔ احمد صاحب نے مینہا کو بھی جاتے دیکھا تو پیار سے اپنے پاس بلاتے بولے۔ مینہا مسکرا کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ اپنے امی ابو کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، ان کو تکلیف نہیں دے سکتی، تبھی وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بچے کی؟ مینہا کو ساتھ لگاتے احمد صاحب پیار سے بولے۔ ٹھیک ہوں ابو جی، اب تو آپ فکر نہیں کیا کریں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ مینہا ان کے کندھے پر سر رکھ کے بولی۔ احمد صاحب، زوبیہ کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے احمد صاحب کچھ کہتے مریم بیگم عجلت میں روم میں داخل ہوتے بولی۔ اچھا چلو تم چادر لے لو، چلتے ہیں، احمد صاحب اٹھتے بولے۔ مگر مینہا اکیلی گھر پر نہیں، یہ رسک نہیں لے سکتا تم۔ بیگم پھر اچانک رک کر بولے۔ میں نے پریچی کو کال کر دی ہے، وہ آتی ہوگی، اور مینہا بیٹا کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً آپ ہی کو کال کر دینا، وہ بھی بس پہنچتی ہوگی۔ مریم بیگم نے احمد صاحب کو بتاتے آخر میں مینہا کو ہدایت دی۔ امی میں بھی ساتھ چلوں پلیز؟ مینہا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم وہاں کیا کرو گی؟ طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تمہاری، پھر سے سر درد شروع ہو گیا تو تم گھر پر ہی رہو میرا بچہ، ٹھیک ہے؟ مریم بیگم سے پہلے احمد صاحب بول اٹھے۔ جی ابو، جیسے آپ مناسب سمجھیں، مینہا نے تابع داری سے کہا۔ شاباش، چلو بیگم، پھر جلدی میں گاڑی نکالتا ہوں، کہتے گاڑی نکالنے چلے گئے۔ مریم بیگم ان کے پیچھے ہی زوبیہ کو سہارا دے کر چلی گئی۔ مینہا مریم بیگم کے روم میں ہی گہری سانس لیتے لیٹ گئی اور زوبیہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔